آئیے کلاس شروع کرنے سے پہلے ہماری اسٹوڈنٹ نتاشا کا ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Sir, in my school, I don't have a mudir, but I have a mudira. جی اس ویڈیو میں نتاشا نے کیا کہا ہے یہ انشاءاللہ ہم اخیر میں ایکسپلین کریں گے۔ ابھی آئیے آج کے سبق سے متعلق یہ دو الفاظ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں ذہب اور ذہبت۔ ذہب کا مطلب گیا اور ذہبت کا مطلب گئی۔ ذہب ہی وینٹ، ذہبت شی وینٹ۔ ذہب مذکر اور ذہبت مؤنث۔ تو اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاسٹ ٹینس میں سنگولر میل کو اگر فیمیل میں کنورٹ کرنا ہے، مذکر کو مؤنث میں، تو اخیر میں آپ تا لگا دیجئے۔ جیسے ذہب سے ذہبت، جلس سے جلست۔ جلس کا مطلب بیٹھا، ہی سیٹ، اور جلست کا مطلب بیٹھی، شی سیٹ۔ اسی طریقے سے کتب کا مطلب اس نے لکھا، مذکر نے لکھا، ہی روٹ، اور کتبت کا مطلب اس خاتون نے لکھا، اس مؤنث نے لکھا، یعنی کہ شی روٹ۔ تو اس مذکر اور مؤنث کے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے نظر ڈالتے ہیں اگلے چند ایکسرسائز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر آپ نے ذہب اور ذہبت کا فرق سمجھ لیا ہے تو آپ کے لیے یہ ایکسرسائز نمبر 3 پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ اور پہلے انسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں۔ انس الفاعلہ، انس الفاعلہ، فاعل بولتے ہیں سبجیکٹ کو، تو مطلب ہوگا سبجیکٹ کو مؤنث میں تبدیل کیجئے۔ جو ورب آپ کو اس تمرین میں نظر آئے گا اس کو میل سے فیمیل کی فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا۔ تو سبجیکٹ کو مؤنث لائیے، فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے میں۔ یہاں پہلے آپ یہ پہلی مثال دیکھیں، خرج محمد من البیتی۔ خرج نکلا، محمد محمد، من البیتی گھر سے، تو محمد گھر سے نکلا۔ انگلش ترجمہ ہوگا محمد کیم آؤٹ آف دا ہاؤس۔ سوال یہ ہے کہ نکلا کی جگہ اگر آپ کو بولنا ہے نکلی، کوئی فیمیل اگر نکلی ہے تو خرجہ یوز ہوگا یا کچھ اور۔ یہاں دیکھیں آپ مثال میں خرجت آمینۃ من البیتی۔ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرجہ جو ہے مؤنث میں خرجت بن گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آمنہ نکلی گھر سے، آمنہ کیم آؤٹ آف دا ہاؤس۔ تو اس مثال کی طرح آپ کو آنے والے چاروں جملوں میں جتنے بھی ورب ہیں، فعل ہیں، ہر ایک کو مذکر سے مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے، میل سے فیمیل فارم میں کنورٹ کرنا ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، ذہب المدرس الی الفصل۔ ذہب کا مطلب گیا، المدرس ٹیچر، الی الفصل کلاس کی طرف، استاذ کلاس کی طرف گئے۔ انگلش میں بولیں گے دا ٹیچر وینٹ ٹو دا کلاس روم۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے کہ استانی کلاس کی طرف گئیں تو اب یہ کیا ہوگا؟ اب ذہب کو ہم بولیں گے ذہبت۔ ذہبت المدرسۃ۔ المدرسو بھی میل ہے، اس کو فیمیل کے لیے تو لگائیں گے، تاپش تو، وہ آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے۔ تو یہ دو تبدیلی ہوگی اس سنٹینس میں، ذہبت المدرسۃ الی الفصل۔ ٹیچر کلاس کی طرف گئیں، دا ٹیچر وینٹ ٹو دا کلاس روم۔ دوسرا جملہ، ذہب ابی الی المستشفیٰ۔ ذہب گئے، ابی میرے ابو، الی المستشفیٰ ہاسپٹل کی طرف۔ مائی فادر وینٹ ٹو دا ہاسپٹل۔ یہاں بھی آپ کو اگر ابو کی جگہ امی اگر آپ کو بولنا ہے کہ امی گئیں ہاسپٹل کی طرف، تو پچھلے جملے کی طرح یہاں بھی ذہب ہو جائے گا ذہبت، اور جملہ بنے گا ذہبت امی الی المستشفیٰ۔ میری امی ہاسپٹل کی طرف گئیں۔ مائی مدر وینٹ ٹو دا ہاسپٹل۔ تیسرا جملہ، جلس الطالب فی الفصل۔ جلس بیٹھا، الطالب طالب علم، اسٹوڈنٹ بوائے اسٹوڈنٹ، فی الفصل کلاس میں، تو طالب علم کلاس میں بیٹھا۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے کہ طالبہ کلاس میں بیٹھی تو ظاہر ہے جلسہ ہوگا جلست، اور یہ جملہ ہوگا پورا جلست الطالبۃ، یہاں بھی تا ایڈ کریں گے، جلست الطالبۃ فی الفصل، دا گرل اسٹوڈنٹ سیٹ ان دا کلاس۔ آخری جملہ دیکھیں،
خرج، خرج کا مطلب ہوتا ہے نکلا، کون نکلے؟ اخی میرے بھائی نکلے، من البیتی گھر سے۔ اب اگر آپ مائی بردر وینٹ آؤٹ آف دا ہاؤس، اس کو اگر کہہ رہے ہیں کہ میری بہن نکلی گھر سے تو خرجہ کا مؤنث ہوگا خرجت۔ اخی کا مطلب بھائی اور بہن کو بولتے ہیں اختی، تو خرجت اختی من البیتی، نکلی میری سسٹر گھر سے، مائی سسٹر کیم آؤٹ آف دا ہاؤس۔ یہ چوتھا ایکسرسائز دیکھیں، چوتھے ایکسرسائز میں صرف ایک بات آپ کو بولنا ہے کہ یہ جو جلسہ کو جلست ہم نے بنایا ہے، جلست الطالبۃ، طالبہ بیٹھی، اس میں صرف اتنا سمجھنا ہے آپ کو کہ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تا پہ زیر دے سکتے ہیں اور جلست نہ پڑھ کے آپ بول سکتے ہیں جلست الطالبۃ، ملانے کی وجہ سے تا پہ جو سکون تھا وہاں پہ زیر آ گیا ہے۔ تو اس ایکسرسائز میں صرف یہی چیز ہے جو آبزرو آپ کو کرنی ہے کہ فیمیل کے لیے جو تا لگایا جاتا ہے اگر آپ اس کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ زیر دیا جا سکتا ہے، اور جلست کو آپ جلستی ایسے کر کے پڑھ سکتے ہیں، جلست الطالبۃ نہ پڑھ کے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جلست الطالبۃ۔ تو یہی چیز اس میں غور کرنے کی ہے۔ اور اب چلیے اس صفحے میں موجود جو 5واں ایکسرسائز ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں، اور اس میں صرف ترجمہ سمجھنا ہے۔ ویسے تو اس میں 2 لفظ ہے، الذی اور اللتی، دونوں کی مشق کروائی گئی ہے۔ فی الحال آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اقرأ الجمل الآتیہ، پڑھیے آنے والے جملوں کو۔ پہلا جملہ ہے من الفتى، من کا مطلب ہوتا ہے کون، الفتى یعنی لڑکا، من الفتى کون ہے وہ لڑکا، الذی جو، الذی کا مطلب جو، خرج نکلا، من بیتک آپ کے گھر سے، الآن ابھی، من الفتى who is the boy، الذی خرج who came out من بیتک of your house، الآن now۔ جواب ہے ہوا ابن عمی، وہ بیٹا ہے میرے چچا کا، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ہی از دا سن آف مائی انکل۔ نمبر 2، من الفتاۃ، من کون، الفتاۃ لڑکی، سینئر لڑکی کو، بڑی لڑکی کو بولتے ہیں الفتاۃ۔ تو من الفتاۃ کون ہے وہ لڑکی، التی جو، خرجت نکلی، من بیتک تمہارے گھر سے، الآن ابھی، یا محمد اے محمد۔ من الفتاۃ who is the girl، التی خرجت who came out، من بیتک of your house، الآن now، یا محمد او محمد۔ اس کا جواب ہے ہی بنت خالتی، وہ بیٹی ہے میرے خالہ کی، شی از دا ڈاٹر آف مائی آنٹ۔ تیسرا دیکھیں، لمن آپ کو معلوم ہے، لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا، ملا کر پڑھیں گے لمن المفتاح، کس کی ہے چابی، المفتاح یعنی چابی، کس کی ہے چابی، الذی جو، علی المکتبی میز پر ہے، لمن المفتاح whose is the key، الذی which is علی المکتبی on the table۔ جواب ہے ہوا للمدرسی، it is of the teacher، یا it is teachers، یہ استاذ کی ہے۔ آخری جملہ دیکھیں، لمن الساعۃ، لمن کس کی، الساعۃ گھڑی، کس کی ہے گھڑی، التی جو، علی السریر بیڈ پر ہے، بستر پر ہے، لمن الساعۃ whose is the watch، التی علی السریر which is on the bed۔ جواب ہے ہی لی زوجی اختی، وہ زوج بولتے ہیں ہسبینڈ کو، شوہر کو، اختی کا مطلب میری بہن، وہ میری بہن کے شوہر کی ہے، وہ گھڑی میرے بہن کے شوہر کی ہے، اٹ از آف مائی بردر ان لا، یہ میرے بہنوئی کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس صفحہ نمبر 11 تک ہی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد والی تمرینات اگلے ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کے آخر میں جو سوال جواب ہے وہ آپ دیکھیں۔
آئیے ویڈیو کے اخیر میں آپ سے ایک سوال کیا جائے. بہت ہی آسان سا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے اپنی اسٹوڈنٹ نتاشا سے پوچھا من مدیر فی مدرستک. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اسکول میں مدیر کون ہے، پرنسپل کون ہے، جس کا جواب نتاشا نے کچھ یوں دیا جو اس ویڈیو میں موجود ہے. دوبارہ دیکھیں. Sir, in my school, I don't have a mudir, but I have a mudira. جی، نتاشا نے جواب یہ دیا کہ I do not have a مدیر but I have a مدیرہ. میرے اسکول میں مدیر نہیں ہیں، مدیرہ ہیں. تو اس جواب کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو کومنٹس باکس میں لکھ کر بتائیں، اور ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں.